ایف ایس سی کرنے کے بعد ہم موسٹلی یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ ان سبجیکٹ کو آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی مارکیٹ ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، یا جن کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں یا سوچتے ہیں. خیر ہمارے اسٹوڈنٹس میں تو اس وقت سوچنے کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، لیکن جو ہم سنتے ہیں موسٹلی ان سراؤنڈنگ کہ اس سبجیکٹ میں چلے جاؤ تو اس میں جاب زیادہ ہے، یا یہ کرو تو اس میں تنخواہیں زیادہ ملتی ہیں، اور اس سبجیکٹ کی ڈیمانڈ ہے اور اس سبجیکٹ کی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہم موسٹلی انہی چیزوں کو دیکھ کے اپنے پروفیشن یا فیوچر سبجیکٹ کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس کی میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. جب میں بی اے سی میں تھا تو اس وقت پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو فارن اسکالرشپس دے کے ایم ایس اور پی ایچ ڈیز کے لیے باہر بھیج رہے تھے. تو اس وقت ایک بوم تھی کہ ماسٹر کرو یا پی ایچ ڈی کرو اور آ کے کسی یونیورسٹی کو جوائن کرو تو آپ کو 3-4 لاکھ تنخواہ بھی ملے گی اور ایک فیوچر بنے گا. یہ وہ ٹھیک ہے، اس وقت یہ سب کچھ ٹھیک تھا، کیونکہ اس وقت ڈاکٹر عطاء الرحمن ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین تھے، اور امریکن گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ پاکستانی گورنمنٹ کو ٹھیک ٹھاک ڈالرز میں پے کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت افغان وار سٹارٹ تھی. لیکن جب وہ چیزیں ختم ہو گئی، جب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو پیسے نہیں مل رہے تھے، تو انہوں نے جتنے بھی پروگرام سٹارٹ کیے تھے وہ سارے پروگرامز تقریباً کلوز کر لیے. لیکن وہی جو ٹیسٹ لوگوں کو ملا تھا وہ تھا کہ بس آگے ہم نے پی ایچ ڈی کرنی ہے اور وہاں سے فارغ ہو کے یہاں آ کے ہم نے یونیورسٹی جوائن کرنی ہے اور ہم نے پروفیسر بننا ہے. تو اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے بہت زیادہ لوگ چلے گئے باہر پی ایچ ڈیز کے لیے. میں صرف چائنا کی ایگزامپل دوں تو چائنا میں تقریباً ہر سال تقریباً 10 سے لے کے 15,000 تک پاکستانی اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی سے گریجویٹ ہو جاتے ہیں، بلکہ تقریباً اس سے بھی زیادہ ہوں گے. لیکن ہمارے ملک میں جو یونیورسٹیز ہے اور ان کی جو کیپیسٹی ہے، ایبزارپشن کیپیسٹی کہ کتنے لوگوں کو جابز ملے گی، تو وہ میرے خیال میں 15,000 سے لے کے 1,500 بھی نہیں ہوگی پر ایئر. تو باقی اسٹوڈنٹس کہاں جائیں گے، کیونکہ وہاں سے یہاں تو 1,500 بھی ایبزارب نہیں ہو رہے ہیں، اور ڈیفرنٹ ممالک سے اور اسپیشلی چائنا سے تقریباً 15,000 گریجویٹ ہو رہے ہیں. تو باقی اسٹوڈنٹس تو ان کو ضروری ہے کہ ان کو جاب نہیں ملے گی اور وہ کچھ اپنے لیے دوسرا کچھ اور سوچیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں میرے خیال میں آج کل جو سب سے زیادہ ان ایمپلائڈ ہے، وہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ بے روزگاری ہے وہ پی ایچ ڈیز ہی بے روزگار ہے، کیونکہ وہاں کی یونیورسٹیز اپنے جو آلریڈی امپلائیز ہے ان کو سیلری نہیں دے سکتے، تو ان فیوچر ریکروٹمنٹ وہ کیا کریں گے. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور فیصلہ کرنے سے پہلے کہ جو میں سبجیکٹ اپنے ایز اے کیریئر ڈیسائیڈ کر رہا ہوں اس کی مارکیٹ ڈیمانڈ کو نہ دیکھیں، بلکہ ان کے لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کو دیکھیں کہ کیا میں یہ سبجیکٹ پڑھ کے اس میں آگے جا سکتا ہوں. اور اس کے علاوہ مارکیٹ ڈیمانڈ کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ سبجیکٹ میں انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے.